شاید میرے اس نقطے سے بہت سارے عورتوں کو اور بہت سارے مردوں کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام اور تعلیم کی دولت سے اس لیے مال کیا کہ ہم آپ کو خوش کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے بھیجا کہ ہم رب کو راضی کریں، اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے اگر اس وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ نقطہ دراصل یہ ہے کہ شادی اور نکاح یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر پاکیزہ محبت کا تصور آتا ہے۔ انسان جب اس چیز کو سنتا ہے تو خوشگوار زندگی کا ایک نظارہ اس کے سامنے موجود ہو جاتا ہے، لیکن اسی شادی یا نکاح کے آگے اگر لفظ دوسرا چھوڑ دیا جائے یا دوسری، تو یہ بن جاتا ہے دوسری نکاح، دوسری شادی یا دوسرا نکاح، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر فساد کا جڑ بن جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر فساد کا جڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی نوجوان اگر اپنے گھر پہ یہ بات کر دے کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے کفر کر دیا۔ ہمارا گھر، ہمارے والدین، ہمارے گھر کی عورتیں، اسی طرح سے ہمارا معاشرہ، ہماری کالونی، سب اس کے دشمن بن جاتے ہیں، سب اس کے دشمن بن جاتے ہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ لیکن وہی لڑکا اگر زنا جیسے عظیم گناہ کا مرتکب کر لے اور وہ کسی کے گرفت میں آ جائے تو وہی خاندان اس کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے، یعنی گناہ کے کام پر مدد اور نیکی کے کام پر مخالفت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے حکم دیا کہ کہا کہ نکاح کرو، شادی کرو، جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، 2 سے 3 سے 4 سے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگائی اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو اس پر تمہیں اکتفا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک رپورٹ اگر بتاؤں، i+TV پر رپورٹ بتایا گیا تھا، شاید آپ کے پیروں تلے زمین کی چل جائے گی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر موجودہ وقت میں 4 کروڑ، دھیان سے سنیے گا، 4 کروڑ 32 لاکھ بیوہ عورتیں موجود ہیں۔ 4 کروڑ 32 لاکھ بیوہ عورتیں صرف آپ کے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور اگر متعلقہ عورتوں کو یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا ہے ان کو بھی اگر شمار کر لیا جائے تو ان کی تعداد 4 کروڑ 65 لاکھ ہو جاتی ہے۔ 4 کروڑ 65 لاکھ وہ عورتیں موجود ہیں جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، جن کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان عورتوں کو آپ اگر 3 حصوں میں بانٹیں، اس میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو بوڑھی ہو چکی ہوں گی، یعنی ان کے نکاح کی عمر ختم ہو چکی ہوگی اور کوئی شادی کی خواہش بھی نہیں ہوگی۔ دوسری کیٹیگری کی وہ عورتیں ہوں گی جو شادی کی عمر تو اس کی باقی ہے لیکن دل کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنا، ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار لیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا جو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، لیکن میں وہاں دیکھوں گا کہ کچھ عورتیں ہیں جو مجھ سے آگے جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ان سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو، تمہاری یہ عظمت، تمہیں مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیسے دے دیا؟ تو وہ بیان کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی میں تو بیوہ ہو گئی لیکن اپنے بچوں کو دیکھ کر کے ہم نے دوسری شادی نہیں کی کہ ہم ان کی تربیت کریں گے۔ ان کے لیے بشارت ہے۔ لیکن تیسرے درجے کی جو عورتیں ہوتی ہیں متعلقہ ہو گئی، انہیں طلاق مل گیا، یا اسی طرح سے وہ بیوہ ہو گئی اور ان کی عمر 25 سال 30 سال 35 سال اور ان کے نکاح کی خواہش نہیں ہے، ہمارا لڑکا بیوہ اور متعلقہ ہونے کی وجہ سے ان سے شادی نہیں کرتا، اور جو شادی شدہ ہے وہ اس لیے نہیں شادی کر سکتے کیونکہ ان کی عورتیں انہیں دوسرا نکاح کرنے نہیں دیتی ہیں، ان کا معاشرہ دوسرے نکاح کو برا سمجھتا ہے، دوسرے نکاح کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں جو بیوہ یا متعلقہ عورت موجود ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ہمارا بھی نہیں اپنا رہا ہے، شادی شدہ مرد بھی اسے اپنے نہیں اپنا رہے ہیں کیونکہ اسے کوئی اپنانے نہیں دے رہا ہے، تو عورتیں کہاں جائیں گی؟ ظاہر ہے وہ اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یا تو زنا کریں گی یا تو بدکاری کریں گی یا غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جائیں گی۔ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار وہ عورتیں ہوں گی، یقیناً وہ بھی مجرم ہے، لیکن ذمہ دار سب سے پہلے میں، آپ اور ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ جو اسلام، ایک بات یاد رکھیے گا، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد یا عورت اگر دوسرے نکاح کو بحیثیت دین ناپسند کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو دین نہیں مانتا، اس کو اچھا نہیں مانتا، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ ایسا آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔
अगर कोई दूसरे निकाह को बहैसियत दीन नापसंद कर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो अपने शौहर की मुखालफत तो बीवी नहीं कर रही, कोई बाप अपने बेटे की मुखालफत नहीं कर रहा, अल्लाह के कुरान को मुखालफत कर रहा है। अल्लाह ने तो साफ साफ हुक्म दिया है ना, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो जो औरतें तुम्हें अच्छी लगती हैं, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही समझ लीजिए एक शर्त लगाई है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि तुम अदल नहीं कर सकते तो एक पर इक्तफा करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको इसी ताल्लुक से बताता चलूं, वो मर्द हजरात जो दूसरा निकाह तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है कि दूसरा निकाह करने के चक्कर में पहली बीवी पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा के मेरी बात नहीं मानती है, मेरी फरमाबरदारी नहीं करती है, मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती है। मैं मिंबर रसूल से ऐसे लोगों को मशवरा दूंगा कि आप दूसरी शादी ना करें, आप दूसरी शादी ना करें, दूसरा निकाह ना करें, क्योंकि जब आप निकाह से पहले अपनी पहली बीवी का हक जाया करने उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो 100% इस बात की गारंटी है कि आप निकाह के बाद दोनों के दरमियान अदल नहीं कर सकते। आप निकाह के बाद दोनों के दरमियान अदल नहीं कर सकते। अगर अदल नहीं कर सकते तो आपको एक पर इत्तेफा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर यकीन है कि 2 पर आप गुजारा कर लोगे और उनके दरमियान अदल कर लोगे तो बिल्कुल आप आजाद इस बात पर कर सकते हो। और जो इस बात की मुखालिफत करेगा वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने शौहर की मुखालिफत नहीं कर रहा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत कर रहा है। उसी अल्लाह ने दूसरे शादी का हुक्म दिया है जिस अल्लाह ने पहले शादी का हुक्म दिया है। लिहाजा आप पहली बात को मानकर दूसरी बात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु रहमतन अमालहुम, ये इस वजह से कि अल्लाह ने जो आसमान से नाजिल किया था यानी दीन को, लोगों ने इसे नापसंद किया, अल्लाह ने इस वजह से उनके अमाल बर्बाद कर दिए। अल्लाह के किसी भी हुक्म को कोई भी मुसलमान मर्द, कोई भी मुसलमान औरत अगर नापसंद करती है या करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देगा और क़यामत के दिन उठा करके जहन्नम की आग में फेंकवा देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदल फैसला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है। और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके फैसलों से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इस बात की ताकत नहीं रखता। दूसरे निकाह या दूसरे शादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर मर्द के पास 2 बीवियां हों, बल्कि इसकी असल हिकमत यह है कि हर औरत के पास उसका एक शौहर हो, हर औरत के पास उसका एक शौहर हो। जाहिर सी बात है ये बेवा औरतें, ये मुतल्लका औरतें, अगर इनको नहीं अपनाएगा कोई तो ये कहाँ जाएंगी? इनको अगर कोई नहीं अपनाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? मैंने एक बात, आप अपने मुआशरे से बस ऐसे रख करके आप जोड़ लीजिए कि आपके मुआशरे में अगर 20 लड़के हैं तो आपको 50 लड़कियां नजर आएंगी, 20 लड़के हैं तो 50 लड़कियां आपको नजर आएंगी। लड़कों की पैदाइश लड़कियों के मुकाबले में बहुत कम है, और अगर हर आदमी एक ही पर इत्तेफा करेगा तो ये बाकी की बच्चियां कहाँ जाएंगी? बाकी की बच्चियां कहाँ जाएंगी? जाहिर सी बात है गुमराहियत के रास्ते को अपनाएंगी। बातिल मज़हब के मानने वाले तो इसी फिराक में लगे